بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الکبیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الکبیر بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے مقابلے میں بڑے ہیں، بہت ہی بڑے۔ ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، کم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اگر انسان ان پر غور کرے اور ان میں ان کی بڑی بڑی نشانیاں کو دیکھے تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ان کی عظمت کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی شان و شوکت کو جانے اور اس کو محسوس کرے۔ وہ اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، اپنی شان میں بھی بہت بلند ہے اور اپنے مقام میں اور ہر اعتبار سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی صرف دنیا میں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ قیامت کے دن بھی بڑائی اس کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت میں موجود ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ ہی باطل ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند ہے، بہت بڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقام اور شان کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یعنی تم اوروں کو بڑا سمجھتے ہو تو اصل میں بڑا کون ہے؟ عرش کس کے قبضے میں ہے؟ عرش پر کون مستوی ہے؟ عرش کا مالک کون ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہیے، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ بڑا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر قیامت کے دن تو سب اس کے سامنے سر جھکا لیں گے اور اس کی بڑائی کو مان جائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے اپنے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کی بڑائی کو آپ دیکھیں کہ اس کے صرف کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی اتنا بڑا ہے وہ فرشتہ۔ ایک فرشتہ۔ قیامت کے دن 8 فرشتے ایسے ہوں گے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور عرش کی وسعت کا اندازہ آپ لگائیں، وہ کرسی جو آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے، وہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی رنگ کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کیا مقام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کی قدر کتنی پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو شریک بنا رہے ہیں، یعنی کسی بھی اور مخلوق کو جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ کوئی اور چیز اس کے شریک ہو ہی نہیں سکتی۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر انہیں دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ یعنی یہ بڑے آسمان اور زمین جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے، تو پھر جو کچھ اندر ہے ان سب کا حال کیا ہوگا، وہ کس جگہ پر ہوں گے اور ان کا مقام کیا ہے؟
لیکن افسوس ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اور اس کا مقام نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی الکبیر ہے، کوئی اس کا ہم نام نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کا ہم نام پاتے ہو؟ کوئی ہے اس جیسا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمان و زمین جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا دین کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، حالانکہ دین کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو بڑائی کس کی ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے ہیں، اور اس طرح تنہائی میں جب غلط کام کرتے ہیں تو صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کے ڈر سے الگ ہو جاتے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کا مقام ہی نہیں پہچانا، جیسا کہ مقام پہچاننے کا حق ہے۔ اصل مالک تو وہ ہے، جھکنا اسی کے آگے چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے۔ ہمیں چاہیے ہم جب نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے شعور کے ساتھ بیان کرے، یعنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور مختلف مقامات پر جب تکبیر پڑھتے ہیں تو دل سے تکبیر پڑھیں، دل سے اللہ کی بڑائی کا ذکر کریں، پھر نماز کے بعد بھی اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہوں گے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ چاہے سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس طرح صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر سونے سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، پھر یہ کہ انسان بلندی کی طرف چڑھے، کسی اونچی جگہ، سیڑھی یا پہاڑ پہ یا جہاز اوپر کو جانے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ اکبر کہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے، حج یا عمرے کے سفر سے واپس آتے تو زمین کی کسی بلندی پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونچے مقام پر اللہ اکبر کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بڑائی کا احساس دے دے اور ہمارا ایمان اس کی صفت الکبیر پر پورا ہو جائے۔ آمین۔